ہم رضامندی سے جب چاہیں اس شرعی فریضہ کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن انسان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا کہ آدمی اس وقت ہم بستی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں سب سے پہلے اس کی شرمگاہ پیدا کی، پھر اسے فرمایا یہ تیرے پاس میری امانت ہے، اسے اس کے حق کی جگہ پر رکھنا۔ اللہ پاک نے بچہ دان پیدا کیا، اولاد مباشرت پیدا کی ہے، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینہ میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا۔ اللہ پاک نے نیک اعمال، اللہ کی فرما برداری کے بدلے میں نعمتوں کی بارش، اور برے اعمال اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں عذاب دینے کا وعدہ فرمایا۔ بے شک اللہ کا وعدہ پکا اور سچا ہے۔ بے شک اللہ نے انسانوں کے جوڑے بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان مہیا کر سکیں۔ شریعت میں بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کرنے میں دن اور وقت کی کوئی قید نہیں۔ میاں بیوی باہمی رضامندی سے جب چاہیں اس شرعی فریضہ کو سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو انعام سے نوازا جائے گا، اور اگر اس کے حکم کے خلاف کریں گے تو اس کی منشا اور مرضی کے مطابق عذاب نازل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، مگر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت کرتا ہے تو شیطان مرد سے سبقت پہلے کرتے ہوئے اس کی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے۔ اگر اس صورت میں حمل رہ جائے تو پیدا ہونے والی اولاد ہجڑے یا خواجہ سرا پیدا ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے تھے، اسی دوران گھر میں ایک محنت مخص موجود تھا جس نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابو امیہ سے کہا، اگر اللہ نے کل آپ کو طائف کی فتح نصیب کی تو میں تمہیں کلیان کی بیٹی دکھا دوں گا۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو 4 بل پڑتے دیکھتے ہیں اور جاتے جاتے 8۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ تم عورتوں کے پاس نہ آیا کرے، یعنی ان سے پردہ اختیار کرو اور انہیں گھروں میں داخل نہ ہونے دیا کرو۔ اس مخص کا نام حیت بیان کیا جاتا ہے۔ حیت نے چونکہ ان کی بیٹی دیکھی ہوئی تھی یا اپنے کسی ہم جنس سے اس کے بارے میں سن رکھا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کی موجودگی کا بھی احساس نہیں کیا، اور حضرت ام سلمہ کے بھائی کے سامنے حضرت کلیان کی بیٹی کے حسن کی تعریف شروع کر دی۔ اور منہ کے ہاں چونکہ مناسب حد تک موٹی عورت پسند کی جاتی ہے، اس لیے اس نے کہا جب وہ سامنے آتی ہے تو 4 بل پڑتے دکھتے ہیں اور جاتے ہوئے 8، یعنی آتے ہوئے چربی کی 4 تہن دکھتی ہیں، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتی ہے تو 8۔ عورتوں کی طرح کے لباس پہننے والے اور باقی چیزوں میں مشابہت اختیار کرنے والے لوگوں کا گھروں میں آنا جانا شرعاً منع ہے، اور اس طرح کے اخلاق باختہ لوگوں سے بیوی اور بچیوں کو دور رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بے شک یہ مخص تھا، لیکن اس نے حضرت کلیان کی باپردہ بیٹی کا ایسا حلیہ پیش کیا ہے کہ گویا سامنے کھڑی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے مزید 2 جملے روایت کیے ہیں کہ مجھے نقل کرتے حیا آتی ہے کہ گویا سامنے کھڑی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے مزید 2 جملے روایت کیے ہیں، گویا اس نے بے لباسی میں تصور تار کے سامنے رکھ دی، کیونکہ ایسے لوگوں کی اکثریت بیہودہ اور گندی ذہنیت کی مالک ہوتی ہے، لہذا وہ لوگ جنہیں اپنی بیٹیوں اور بیویوں کی عزت عزیز ہے، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ ایسے لوگوں کا گھروں میں عورتوں کے پاس آنا غیرت کے منافی اور باہر سے گندگی لا کر اپنے کپڑوں پہ ڈالنے کے مترادف ہے، جبکہ میری قوم بچے کی پیدائش پہ خود بلا کر لاتی ہے، اور جب شیطان گھر میں بس جاتا ہے تو پھر روتی ہیں۔ حضرت سالم بن
عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا: والدین کا نافرمان، اور ایسی عورت جو مردوں جیسا لباس پہنے یا وضاحت اختیار کرے، اور جو اپنے بھی بچوں کے اخلاق کی حفاظت نہ کرے۔ اور فرمایا، تین ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہ ہو پائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت کیا ہے، فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کریم نے جنت حرام قرار دے دی ہے: شراب سے توبہ نہ کرنے والا، والدین کا نافرمان، اور دیوس جو اپنے گھر والوں کو ایسی چیزوں سے دور نہیں رکھتا جن سے اخلاق تباہ ہوتے ہوں اور جو برائی اور بے حیائی کے ذیل میں آتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔